کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو حضرت آج ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھیں گے کہ حضرت آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص کشف کی وہ صلاحیت دی تھی کہ آپ کسی بھی نمازی کے جو وضو کا پانی ہوتا تھا اس میں اس نمازی کے گناہ جھڑ رہے ہوتے تھے تو وہ دیکھ لیتے تھے۔ تو یہاں تک آتا ہے کہ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں یہ گناہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھ سے یہ کشف کی جو صلاحیت ہے سلب کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سلب کر لی تھی۔ تو حضرت آج کے کچھ نام نہاد آدھے پونے پڑے ہوئے مولوی انجینئر ٹائپ کے لوگ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ستار العیوب ہے، وہ تو اتنا بڑا ستار العیوب ہے کہ قیامت والے دن بھی اپنے بندوں کے عیوب کو ڈھانپے گا اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، اور تو وہ ایک دنیا میں ایک بزرگ کو کیوں یہ صلاحیت دے دیں گے کہ وہ دوسروں کے گناہ چیک کرتے پھریں؟ اور پھر وہ امام ابو حنیفہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ اگر میں ان کو ایک انجینئرنگ کا فارمولہ دوں تو وہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے جب تک میں انہیں نہیں پڑھاؤں، اور وہ نہیں سمجھ سکیں گے، یا وہ آج کی ڈیوائسز یوز نہیں کر سکیں گے جب تک ہم انہیں سکھائیں نہیں۔ تو جب وہ اتنا ایک ظاہری علم نہیں سمجھ سکتے امام ابو حنیفہ اگر آج آ جائیں تو وہ یہ اتنے چھپے ہوئے اتنے گہرے گناہ کیسے ڈیٹیکٹ کر لیتے تھے اور چیک کر لیتے تھے؟ تو حضرت اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ بڑا ہی عجیب و غریب اعتراض کرتے ہیں اور عام خلقت کو اس سے بڑا کنفیوژن بھی ہوتا ہے اور شاید نقصان بھی ہوتا ہے۔ اچھا شبہ ہے، بہرحال یہ ستی ذہن کی بات ہے جی، اور اس میں شک نہیں کہ آج کے جو سوشل میڈیا میں تو بہت سے جو ہے نام نیاد انجینئر قسم کے اسکالر جو ہے مارکیٹ میں آ گئے ہیں، انہیں دین میں کنفیوژن پیدا کر دیا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی جو اللہ جو ہے وہ خوردبین کی آنکھ سے پانی میں دوڑنے والے جراثیم دکھا سکتا ہے، وہ کشف کی آنکھ سے گناہ نہیں دکھا سکتا۔ آج خوردبین کی آنکھ سے آپ جو دوڑنے والے جراثیم دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ بظاہر پانی میں جراثیم نظر نہیں آتے، تو وہ اللہ جو ہے وہ کشف کی آنکھ سے جو ہے وہ گناہ دکھا نہیں سکتا پانی میں، ٹھیک ہے نا؟ اور باقی یہ بات کہہ رہے ہیں تو مزید کا خیز ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ آ جائیں تو انجینئر کا فارمولہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو آئنسٹائن آ جائے تو قرآن کی ایک آیت تلاوت نہیں کر سکتا، ایک حدیث کی تلاوت نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب آئنسٹائن کی جو سائنسی تحقیقات جو چیلنج ہو گئی اس کی تحقیقات کا آپ انکار کر دیں گے، اس لیے کہ فیلڈ اپنی اپنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فیلڈ علم و معرفت ہے، وہ علم و معرفت کا شاہ سوار ہے۔ آئنسٹائن کی اپنی فیلڈ ہے سائنسی تحقیقات، وہ اس کی فیلڈ ہے، اور اپنے اپنی فیلڈ کے اندر جو ماہر ہوتا ہے اس کی مہارت کو ماننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طریقے سے اور پھر اللہ کا ستارہ العیوب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو وہ نام نیا اسکالر سمجھ رہا ہے تو پھر چور کو چوری پر ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے، زانی زنا کے سنسار کیوں ہوتا ہے، قاتل کیوں پکڑا جاتا ہے، تو اللہ نے سب کے پردے کیوں نہیں رکھے، زانی زنا کرتا کیوں پکڑا گیا؟ وہ اللہ نے پردہ اٹھایا تو پکڑا گیا نا، چور چوری سے پکڑا گیا، اس کا اللہ نے پردہ اٹھایا تو پکڑا گیا، اور تہمت لگانے والے تہمت لگاتا اللہ نے اس کو واشکاف کیا تو پکڑا گیا، تو اللہ نے پردے کیوں اٹھا دیے؟ تو پھر تو یہ حدود قصاص کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبردست لاجک۔ وہی نا، تو آپ زانی اور زانی پر کیسے، او جی او زانی، یہ اللہ نے کیسے پردہ اٹھا دیا؟ اللہ سے ستارہ العیوب تھا، اس کے زنا کو کیسے ظاہر کر دیا اللہ نے؟ تو پھر تو آپ یہ کہیں گے یہ اعتراض تو اللہ پہ جاتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ زانی کو سنسار کرو، اللہ نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹو، اللہ، تو اس کا مطلب اللہ ظاہر کرتا ہے، تو ظاہر کرنا اور چھپانا یہ دونوں اللہ کے وصف ہیں۔ اللہ کا نام ظاہر بھی ہے، اللہ کا نام باطن بھی ہے، کسی پر ستاری کا پردہ تانتا ہے، کسی پر نہیں تانتا، یہ تو اس کی مشیت اور مرضی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ کشف کی آنکھ دے دی کہ وہ جو اس کے اندر گناہ دکھا دیے، اور یہ گناہ دکھانا اس میں تو نبی کی بات کی تصدیق ہے بھائی، اس لیے کہ نبی ترمذی کی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جب وضو انسان کرتا ہے تو وضو سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، کانوں کا مسح کا تو نبی نے ترمذی کی حدیث پہ خود فرمایا کہ وضو جب کرتا ہے وضو کرنے والا تو اس کے گناہ وضو کے اندر دھلتے ہیں، جھڑتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو جھڑتے ہوئے نظر آنا یہ تو نبی کی بات کی تصدیق ہے،
آپ مصدق کا انکار کر کے اس کا مطلب آپ مصدق کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کیونکہ جو چیز تصدیق کرنے والی ہو اس تصدیق کرنے والے کا آپ انکار کریں گے تو کس کی انکار ہوگا؟ جس کی تصدیق کی گئی۔ جیسے نبی کے قرآن کا انکار کرنے والے وہ تورات انجیل کے بھی منکر ہیں، کیونکہ قرآن تو ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو مصدق کی تصدیق اصل میں مصدق کی تصدیق ہوتی ہے۔ تو اگر امام اعظم ابو حنیفہ ڈیٹیکٹو کر کے چیزیں بتا رہے کہ دیکھو میں گناہ جھڑتے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے کشف کی نور میں دکھایا ہے، تو آپ کیا ماشاءاللہ دیکھو نبی کی حدیث صحیح ہو گئی، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا۔ جیسے نبی نے فرمایا تھا کہ بھی میری امت میں ایک شخص جو ہے وہ شداد کی جنت دیکھے گا۔ اب اگر کوئی جنت نہ دیکھتا تو نبی کی بات کی تصدیق تو نہ ہوتی نا، لیکن ایک صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے وہ جنت دکھا دی، عراق کے قریب ہے وہ جنت، اور وہ جا کے دیکھی، تو تصدیق کس کی ہوئی؟ نبی کی بات کی تصدیق ہوئی۔ آپ کا نبی سچ ثابت ہوا، ان کی صادق ہونا ثابت ہوا، تو امام اعظم کو اگر یہ کشف اللہ نے دیا، اس سے تو نبی کی تصدیق ہو گئی کہ نبی نے جو ترمذی کی حدیث میں فرمایا وہ صحیح فرمایا کہ واقعی امام اعظم نے دیکھا۔ ٹھیک۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فارمولہ جو ہے ابو حنیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو میں نے بتایا تو آئنسٹائن جو ہے وہ تو قرآن کی ایک آیت تلاوت نہیں کر سکے گا، وہ حدیث تلاوت نہیں کر سکے۔